حیا کا کیا اسلامی تصور ہے؟ کیا اس کا تعلق صرف صنفی معاملات سے ہے یا اس کا تعلق دین کے اور دنیا کے عام دیگر شعبوں سے بھی ہے؟ دیکھیے، یہ اصل میں حیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک ذرا جھجک رکھی ہوئی ہے۔ اس کا ظہور کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ مثلا ہم باپ کے سامنے اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتے جیسے ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ حیا ہے۔ ہم اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کچھ آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، یہ حیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اظہار ہم ایک دائرے میں کر لیتے ہیں، دوسرے دائرے میں نہیں کرتے، تو ان سب موضوعات کو جب آپ احاطہ کر کے دیکھتے ہیں تو ان سب کے لیے حیا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کا صرف جنسی معاملات سے تعلق نہیں ہے۔ جنسی معاملات میں وہی چیز ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ان کو چھپائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں کہ جیسے ہی آدم و حوا کو اس کا احساس ہوا تو آپ دیکھیے قرآن کے الفاظ طفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، تو انہوں نے اس باغ کے پتے درختوں کے توڑے اور ان سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو شرمگاہوں کا افشا یہ کبھی بھی انسانی فطرت میں نہیں رہا، ان کو ڈھانپ کر رکھنا یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو ان معاملات میں بھی حیا یہ ہے، لیکن حیا ایک وسیع چیز ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بھی ایک حیا ہوتی ہے، فرشتوں سے بھی ایک حیا ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی ایک حیا ہوتی ہے، استاد سے ایک حیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی معاشرت کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائے تو ایک ایسی بے باکی وجود میں آ جاتی ہے جس کے بعد رشتے، ان کا احترام، تعلقات، یہ چیزیں بے معنی ہیں۔ غالباً اگر ہم غور کریں تو مغربی اور مشرقی تہذیب کا آج کا بڑا فرق اس حیا کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری اور مغرب کی تہذیب میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں حیا اور حفظ مراتب، یعنی بڑے کو بڑا سمجھنا، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا، اس کو ایک قدر کی حیثیت حاصل ہے۔ اور ان کی آزادی چونکہ بہت بڑی قدر ہے، ان کے ہاں آزادی بڑی قدر ہے تو وہ اس چیز پر غلبہ بے باکی تک پہنچ گئی، اور وہ ظاہر بسا اوقات سمجھ میں حدود نہیں سے آتی۔ تجاوز کر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو باپ باپ ہے، استاد استاد ہے، ماں ماں ہے، بڑی بہن ہے۔ ہم ان رشتوں میں ایک فرق مراتب محسوس کرتے ہیں۔ یہی بات میاں بیوی کے رشتے میں ہے، یعنی اس رشتے میں بھی ظاہر ہے کہ شوہر کو ایک درجہ احترام کے مقام پر رکھا گیا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یعنی شوہروں کو ان کی بیویوں کے اوپر ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ وہ کیا برتری ہے؟ وہی جو ماں کو اپنے بچوں پر حاصل ہوتی ہے، وہی جو باپ کو اپنی اولاد پر حاصل ہوتی ہے، استاد کو اپنے شاگردوں پر حاصل ہوتی ہے، مملکت کے سربراہ کو اپنی رعایا پر حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ اصل میں رشتوں کا احترام ہے جس کو قائم کیا گیا۔ وہ کوئی مرد اور عورت کی فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، رشتہ قائم ہوا ہے ایک، اس رشتے میں مراتب کا فرق قائم رہنا چاہیے۔